اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح انسانی جسم کی بقا کے لیے روح ضروری ہے، ایسی ہی اس کائنات کی بقا کے لیے علماء اور اہل اللہ کا وجود ضروری ہے۔ اس کائنات میں جب تک علماء اور اللہ والے موجود رہیں گے یہ نظام چلتا رہے گا، اور جس دن ان قدسی شخصیات کا وجود ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے، یعنی عالم کے فوت ہو جانے سے عالم ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ کہ علم اٹھ جائے گا۔ پھر حضور نے خود بتایا کہ یہ علم کیسے اٹھے گا، فرمایا علماء اٹھ جائیں گے۔ تو گویا کہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا، جب علم ختم ہو جائے گا تو نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چوینٹیاں اور جنگل میں چرند پرند علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آخر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو چنیوٹ کے علماء سے کیا تعلق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں؟ جنگل کے درندے علماء کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب یہی دیا جاتا ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کو پتا ہے کہ جب تک اس دنیا میں علماء موجود رہیں گے ہمارا وجود باقی رہے گا، علماء کا وجود ختم ہو گیا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے درندوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارا وجود یہ علماء کے وجود کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو ایک تو علم اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے، دوسرا ذکر اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک قیامت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ اللہ اللہ کہنے والے ختم ہوں گے تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ اس کائنات کی بقا کے لیے علم اور ذکر دونوں کی بقا ضروری ہے۔ علم علماء کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ذکر صلحاء اولیاء کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو علماء اور صلحاء کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو مختلف اطراف سے گھٹا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین کے اطراف کو گھٹانے سے مراد علماء کی وفات ہے۔ جب علماء فوت ہوتے ہیں، اہل اللہ فوت ہوتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو سمیٹنے کا ارادہ کر چکا ہے، اس بساط کو لپیٹ رہا ہے، زمین مختلف اطراف سے گھٹ رہی ہے اور کم ہو رہی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے عجیب خواب دیکھا کہ یاسمین کے پھول کا پودا ہے، یاسمین کا پودا، اوپر سے ایک چڑیا آئی اور پودے پر بیٹھ گئی اور اس نے یاسمین کے پھولوں کو چگنا شروع کر دیا، اور پھر بہت سارے پھول چگنے کے بعد اڑ گیا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم ہوتا ہے کہ اس سال بڑے بڑے علماء فوت ہوں گے، اور اسی سال پھر حضرت حسن بصری اور حضرت معمر اور ان کی طرح دوسرے بڑے بڑے علماء فوت ہو گئے۔ تو یاسمین کے پھول اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھ لیتا ہے تو اس سے مراد علماء ہوتے ہیں۔ علماء کا وجود صرف ایک طبقے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت کا موجب اور باعث ہوا کرتا ہے۔
اور جب علماء کثرت سے فوت ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے اب اللہ والوں کی ناقدری شروع کر دی ہے. اب اللہ تعالیٰ قدردانی کے لیے ان کو اپنی طرف بلا رہا ہے. قریب کے دنوں میں متعدد بڑی بڑی شخصیات، یعنی نامی گرامی شخصیات جس کو ہم ملک کی چوٹی کے شخصیات کہہ سکتے ہیں، وہ چند ایک شخصیات ہمیں داغ مفارقت دی گئی. اور بندے کو ڈر لگتا ہے کہ اس طرح اگر اکابر کا وہ جانا اسی طرح تسلسل جاری رہا تو عنقریب ہمیں اپنے ملک میں کوئی بڑے حضرات نظر نہیں آئیں گے.